السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز سامعین، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن سے دوری، اسباب و علاج۔ دراصل یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر سال میں ایک ہی مرتبہ اس کو دہرایا جاتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں، چونکہ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے چونکہ رمضان اور قرآن دونوں کا جو تعلق ہے اور ربط ہے یہ بڑا گہرا ہے، اسی لیے عام طور پر اس کو رمضان میں دہرایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو بیچ میں بھی ایک بار اس موضوع کو لانا چاہیے تاکہ لوگوں کے یاد تازہ ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن بس وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت کہ شاید کسی کو اس سے نفع پہنچ جائے، تو اسی لیے اس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے۔ لہذا ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ آج کے اس موضوع میں جو اصل اس موضوع کو اختیار کرنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یعنی کچھ ایسے کمزور قسم کے بہانے اور حیلے لاتے ہیں اور قرآن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے دور ہونے سے، قرآن سے دوری اختیار ہونے کی کیا اسباب ہیں اور اس کا ہم علاج کیسے کریں۔ چنانچہ ہم آج کے اس درس کا آغاز ایک ایگزامپل یعنی مثال کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں کہ ایک انسان جب چوراہے پہ جاتا ہے، اجنبی انسان چوراہے پہ کھڑا ہے اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، چونکہ چاروں طرف اس کے راستے ہیں، لیکن کسی ایک ہی راستے پر وہ اپنے منزل کو پہنچ سکتا ہے، اور وہ شش و پنج میں ہے کہ وہ کدھر جائے۔ ایسے وقت میں، اس نازک حالت میں کوئی آتا ہے، ایک رہنمائی کرنے والا، اور اس کو اس کا صحیح راستہ بتاتا ہے جس سے وہ اپنے منزل کو پہنچ سکتا ہے، تو وہ انسان کس قدر خوش ہوگا، اور وہ انسان اپنے مقصد میں لگ جائے گا، پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس مثال سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کا نزول بھی کچھ اسی وقت میں ہوا، یعنی جب انسانیت کی نیاں جہالت اور گمراہی کے دلدل میں ہچکولے کھا رہی تھی، لوگوں کو اپنے مقصد حیات پتہ نہیں تھا، ان کو اپنے مقصد زندگی سے وہ کیا تھے؟ غافل تھے، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کا انہیں خود علم نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اور انسان کو
صحیح راستہ بتایا۔ ان کو اس چوراہے پہ جو کھڑے تھے یہ انسان، جن کو ان کا اپنے منزل کا راستہ معلوم نہیں تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے راستہ بتایا کہ تمہارا راستہ جنت کو جاتا ہے، اور وہ راستہ تم اسی قرآن کی اتباع اور اسی قرآن کو مان کر، اسی قرآن پر چل کر تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو۔ چنانچہ دیکھیے آپ 23 سال کی مختصر سی مدت میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے انسانیت کا دھارا بدل دیا۔ دیکھیے آپ سیرت کو پڑھیے کہ جو انسان خود کچھ دنوں پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ خون کے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ایک دوسرے کے مال لوٹا کرتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے۔ گویا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا دھارا بدل دیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ گائیڈ ہے جس کو مان کر، جس کی پیروی کر کر ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس قرآن کے بارے میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ بڑے سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا یہ قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس گائیڈ کو چھوڑ دیا، اس سے ہم نے دوری اختیار کی، چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو، تو پھر ہم جنت تک پہنچنے سے قاصر رہیں گے، وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے گائیڈ ہے۔ اور قرآن کے تعلق سے آپ لوگوں نے بارہا بڑی فضیلتیں سنی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس رات پر یہ نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل، جس مہینے میں نازل ہوا یہ قرآن وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور اسی طرح سے جس فرشتے نے اس قرآن کو لایا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں سے افضل، اسی طرح سے جس نبی پر یہ اترا وہ نبی بھی تمام انبیاؤں کا سردار، تمام انبیاؤں سے افضل، اور ساتھ ہی ساتھ جس امت پر یہ قرآن اترا وہ امت بھی تمام امتوں سے افضل۔ گویا کہ اس قرآن سے ہی یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے فضائل کو بڑھاتی ہیں۔ یہ قرآن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں ہم نہ جا کر کے جو ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے کہ ہم قرآن سے دوری اختیار کیوں کر رہے ہیں، یا قرآن سے دوری اختیار کیوں کی جاتی ہے، اس کے بنیادی ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے میں یہاں چند چیزوں کا ذکر کروں گا، اور یہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ ہوگا۔ آپ کسی سے بھی آپ پوچھئے آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو بہت قسم کے جوابات دیں گے۔ ان میں سے ایک جواب کیا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے قرآن پڑھوں، اور ہم سے ہوگا بھی نہیں ہے۔ بولتے ہیں کیا کہ ہم سے یہ ہوگا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے اور عربی بہت مشکل ہے۔ تو گویا کہ اس اعتراض کا یا اس سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، لہٰذا ہم سے قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، ہم قرآن کو سیکھ نہیں سکتے، ہم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کیا کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک کمزور بہانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو یہ بہانہ کریں گے، یہ حیلہ کریں گے کہ قرآن مشکل کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب آج سے 1450 سال پہلے ہی دے دیا، کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن، اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ذکر کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے تم میں سے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے؟ گویا کہ ایک طرف اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور ہمیں
یہ قسم کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے۔ لہٰذا آسان کئی ناحیے سے ہے۔ آسان اس ناحیے سے ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہے، اسی طرح سے یہ آسان اس کے الفاظ کے اعتبار سے یہ آسان ہے، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی آسان ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے 8 سال 6 سال 7 سال 10 سال کے بچے اس قرآن کو پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن واقعی مشکل ہوتا، اس کے الفاظ اتنے ہی مشکل ہوتے تو اس قرآن کو یاد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے دوسری کتابوں کو، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں لیکن آپ کو اس کے حفاظ بہت ہی کم ملیں گے، جبکہ یہ 30 پارے قرآن جس کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنے جملے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، ان تمام کو ایک 8 سال کا بچہ پورا کے پورا حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن آسان ہے۔ اور آپ دیکھیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن مشکل ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ نے اس قرآن کو، جس کو آپ نے مشکل کہا اور مشکل کہہ کر چھوڑ دیا، آپ نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہے اس کو سیکھنے کی؟ آپ کو بہت ہی کم ایسا ملے گا کہ اس نے کوشش بھی کی ہو اور پھر قرآن سیکھ بھی نہ سکا ہو۔ وہ کوشش نہیں ہوتی ہے، بس دیکھ کر کے ہی دور سے ہم کہہ دیتے ہیں قرآن عربی میں ہے، ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا اس طرح کے بہانے، اس طرح کے حیلہ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں اور چوکنا ہو جائیں، اور اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے کمزور بہانوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے۔ لہٰذا آسان سمجھ کر ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، آپ آف لائن میں لیجئے، آن لائن میں لیجئے۔ یہ ہمارا جو زمانہ ہے، یہ ہر طرح سے آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے بہانے کر کے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے آپ کچھ لوگوں کو پائیں گے جو یہ بہانے کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری اعلی اولاد زیادہ ہے۔ بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اعلی اولاد زیادہ ہیں، بہت مشغول آدمی ہوں، بیوی بچے کو کھلانا پلانا ساری ذمہ داری، گھر چلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے بہانے کر کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے ہی اسی قرآن کے اندر تنبیہ کر دی تھی، اور یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد کیا کر دے؟ غافل کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ کہہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کو تمہاری اموال، تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس وجہ سے غافل ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے اگر وہ غافل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں وہ لوگ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دیا تھا کہ اس طرح کے بہانے نہ کرنا، کیونکہ یہ بہانے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، جن کے پاس اولاد رہے، جن کے پاس بیویاں رہی، انہوں نے اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر کر کے دکھایا۔ خدا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 9 بیویوں کے شوہر ہیں، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، ان کے باپ ہیں۔ اسی طرح سے پورے امت کے نبی ہیں، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے جن کی تربیت کی ذمہ داری خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ تربیت چاہے وہ جنگی تربیت ہو، چاہے وہ ایمانی تربیت ہو، چاہے وہ ان کو سکھانا ہو، کچھ بھی ہو، ساری ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے قاضی بھی ہیں،
لوگوں کے جھگڑے ہوتے، لوگوں کے فیصلے کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوتی۔ کہیں بھی کچھ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ قرآن سے غافل ہوئے، اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح کے بہانے کرنے والے بھی ہوش میں آئیں اور اس طرح کے بہانے کر کے اپنا دامن نہ چھڑائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس طرح کے بہانے کو، اس طرح کے حیلوں کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی ایک کمزور بہانہ ہے جو لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے اور لوگ اس طرح کر کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کچھ لوگوں کو پائیں گے جن سے آپ کہیں کہ بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری تجارت ہے، 4-5 دکانیں ہیں، مال چلاتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں وہ سامنے لاتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت مشغول آدمی ہیں، ہم ایک بڑے تاجر ہیں، مجھے یہاں جانا وہاں جانا، مجھے گلف میں جانا پڑتا ہے، مجھے سعودی عرب جانا پڑتا ہے، یعنی وہ طرح طرح کی چیزوں کو لاتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم بہت بڑے تاجر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا بہانہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کی مثال دی، ایسے ہی لوگ جو لوگ تجار تھے، جن کا پیشہ بھی تجارت کا تھا، کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو غافل نہیں کر سکتی ہے نہ تو ان کی تجارت نہ ہی ان کے خرید و فروخت کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی یاد سے ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی غافل نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں کر سکتی ہے۔ کون سی چیزیں؟ یہی تجارتیں، خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی ایک سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں بتا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ چونکہ یہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھ پلٹ دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اندر ہے۔ لہٰذا یہ تاجر ہونے کے باوجود بھی، خرید و فروخت کرنے کے باوجود بھی، یہ تو نہ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نہ ہی نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دیگر عبادات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، تو بتائیے کہ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا جن کو ان کی تجارت غافل نہ کر سکی، ان کی اللہ سے ڈر، قیامت کے دن حساب و کتاب سے ڈر ان کے دل میں موجود رہنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسے تجار جو لوگ تجارت کا بہانہ بنا کر قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے جو لوگ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، چاہے یعنی جو پہلا بہانہ جو بیان کیا گیا کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے، مشکل کتاب ہے، یا پھر اعلی اولاد زیادہ ہیں، یا پھر تجارت کا بہانہ، اس طرح کی چیزوں کا جو لوگ بھی بہانہ کرتے ہیں، حیلہ کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے وہ صبح و شام ان کی ٹائمنگ بنی ہوئی ہے کس چیز کی؟ اخبار پڑھنے کی۔ اخبار میں دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بنا ہوا ہے۔ ان کو اسی طرح سے آپ ان کو دیکھیے موبائل پڑھنے کے لیے، موبائل میں دسیوں واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس
وقت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنی حیلے سازی میں بھی یہ لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو قرآن کی اہمیت معلوم نہیں، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ قرآن سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، یا بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، اور دنیاوی چیزوں کے لیے جس کو ایک عام آدمی، کبھی تو غیر مسلم اس کو لکھتا ہے، پیپر میں لکھتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں وہ وقت لگاتا ہے، لیکن قرآن کے لیے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ نکال نہیں سکتا۔ یہ ایسے مسلمان ہیں جن پر افسوس کرنا چاہیے، خود پر افسوس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنی مذہبی کتاب کے لیے ذرا سا وقت، اپنے وقت میں سے، اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اگر نہ نکال سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو نہ پڑھنے والے یا حیلہ سازی کر کر وہ جو لوگ حیلہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس فلاں مولانا صاحب کو ہم بول دیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارا کام نکل گیا۔ اگر وہ اس خوش فہمی میں ہیں تو انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس کے لیے ایک طرح کی بدقسمتی ہے، اور گویا کہ ایسے لوگ اس طرح کی چیزیں کہہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی میری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی میرے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ورنہ اگر اس قرآن کی، کلام اللہ کی اس کے اندر اہمیت ہوتی، ذرا بھی اس کے اندر اہمیت ہوتی تو یقیناً وہ اس کے لیے وقت نکالتا۔ لیکن جس کلام کو ہم اور آپ اور ہمارے نوجوان طبقہ جس قرآن کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے جس کلام کو سن کر، یا جب اللہ رب العالمین کوئی بات آسمان میں کرنا چاہتا ہے، کوئی وحی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، فرشتے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اللہ رب العالمین کا کیا حکم آ جائے گا۔ پھر جب سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان میں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اٹھتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین ان پر وحی کرتے ہیں کہ فلاں حکم نافذ ہونے والا ہے، فلاں حکم کو لے کر دنیا میں جاؤ۔ تو سارے فرشتے ایک ایک کر کے اٹھنے لگتے ہیں۔ سارے فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، ماذا قال ربنا، کہ ہمارے رب نے کیا کہا۔ پھر فرشتے جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتے جو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور مخلوق ہے، ہم سے کہیں زیادہ وہ مضبوط مخلوق ہیں، ہم سے کہیں زیادہ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، ان کی حالت اللہ کے کلام کو سن کر یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے ڈر سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے، اور یہ قرآن سے دوری کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ جو آج قرآن سے دور ہے، قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ پوچھئے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا۔ کبھی تو جواب آتا ہے ایک بار، کبھی جواب آتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ 50 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن کو سمجھنا نہیں آیا۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا مذہبی کتاب ہے، جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہی قرآن ہے جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ سوتیلا پن کا رویہ اختیار کیا اور اسے ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔
میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اسی طرح سے جو لوگ بہانے کر کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یا چھڑانا چاہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت ساری نیکیوں سے، بہت سارے فضائل سے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے سیکھنا چاہیے، اپنے مذہبی کتاب کو سیکھنا چاہیے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر کیا کہا۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے کیا کہا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے۔ بلکہ قرآن کو سیکھنے کے لیے کسی بھی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام کو، دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیکھیے قرآن کس وقت سیکھے؟ جب ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2-2.5 سال کے چھوٹے تھے۔ 38 سال کی عمر ہے، قرآن سیکھنا شروع کیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے کسی بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی 80 سال کا بھی ہو، 60 سال کا بھی ہو، اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے سیکھنے کا، تو انہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ جب تک سانس باقی ہے قرآن کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی کتاب ہے، یہ ہمارا آخری کتاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بہانہ کر کے قرآن سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوش نہ ہوں، بلکہ وہ بہت ساری بھلائیوں سے، بہت ساری خیرات سے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو اس پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے، یعنی وہ گویا کہ اس کو ایک حرف پر 10 ثواب ملتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم، یہ ایک آیت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جو اتنا پڑھتا ہے الف لام میم، تو گویا کہ اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ گنتے جائیں، ایک صفحہ اگر کوئی پڑھتا ہے، 2 صفحہ اگر کوئی پڑھتا ہے، کتنے حروف ہیں، ہر حروف کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جو صرف قرآن پڑھ سکتا ہے اسی کو نیکی ہے، بلکہ دوسری حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور وہ اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، ایسے شخص کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک تو پڑھنے کا، دوسرا محنت کرنے کا، اور مشقت سے جو پڑھتا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے۔ تو اس طرح کی نیکیاں کہاں ملیں گی ہمیں؟ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم سب ترسیں گے، در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کے پیچھے، کبھی امی کے پیچھے، کبھی بیوی کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے ایک ایک نیکی کے لیے۔ کہیں سے ایک نیکی مل جائے ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم امید کریں گے نیکیوں کی جب نیکی کرنے کا آپشن نہیں رہے گا۔ جبکہ آج زندگی ہے تو نیکی کرنے کا آپشن ہے، جب تک سانس باقی ہے نیکی کرنے کے راستے موجود ہیں۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تاجر ہوں، فلاں بزنس مین ہوں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں عمل کر لیں، خاص طور پر قرآن پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھے گا، 10 منٹ قرآن پڑھے گا، کتنے حروف پڑھ لے گا؟ میرے بھائیوں،
لہذا جس طرح سے ہم دوسرے چیزوں کے شیڈول بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنے کام کاج کے، اپنی زندگی میں قرآن کو بھی شامل کر لیں، اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں قرآن کو بھی جگہ دیں۔ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو ضرور ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے، زندگی کا یہ گائیڈ ہے، یہی ہمیں جنت کو لے جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اپنے ٹائم ٹیبل سے ہرگز باہر نہ نکالیں، بلکہ جتنا بھی آپ مشغول ہوں آپ یہ سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ زیادہ مشغول نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنا زیادہ مشغول نہیں ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، لہٰذا ہم ان سے کم ہی ہیں، بہت کم ہیں، بس ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، کام کاج ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی آپ ایک اپنی زندگی میں حصہ دیں، قرآن کو بھی اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں جگہ دیں، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کے بہانے کر کے قرآن سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی بھر اسے توفیق نہیں ہوتی ہے اس طرح کی نیکیوں کو بٹورنے کا۔ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کو طرح طرح کے بہانوں سے قرآن سے دوری اختیار کیے رہتے ہیں، ان کو یہ فضیلت بھی، وہ لوگ اس فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر کے آئے گا، لہذا قرآن کی سفارش قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ اگر ہم لوگ بھی قرآن سے غافل رہے، قرآن کو دور رکھے، قرآن سے ہم دور ہو گئے تو یہ فضیلت بھی ہمیں قیامت کے دن نہیں مل سکتی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک نیکی کے لیے ہم سب ترسیں گے، اس وقت یہ کام آئے گا۔ لہٰذا جو لوگ دامن چھڑا کر بھاگنا چاہتے ہیں وہ خوش نہ ہو، بلکہ وہ بدقسمت ہیں کہ ان کو اس طرح کی فضیلتیں قیامت کے دن حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ قرآن سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اس فضیلت سے بھی محروم ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر کیا ہے، جس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ اور اس میں مفسرین کرام نے شفا کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے، یعنی ظاہری شفا، باطنی شفا، بیماریوں کی شفا، اور اس طرح کے دلوں کے امراض، دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی طرح سے جسمانی بیماری ہے ان کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے، لہٰذا اس طرح کے فضائل، اسی طرح سے رحمت، یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت سے اگر ہم نے اس قرآن سے دوری اختیار کی تو اس رحمت سے بھی ہم محروم ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی انسان جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو، لہذا اس طرح کی رحمتوں سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کریں؟ ہم عقل مند ہیں، کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی نیکیوں سے، اس طرح کے فضائل سے اپنے آپ کو محروم کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ گزارش یہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے، ان کے پاس زندگی ہے، ایک دن کی بھی زندگی ہو تو وہ کوشش کرے کہ وہ اس قرآن کو سیکھے اور پڑھے، اپنے زندگی میں اس کو شامل کرے۔ اسی طرح سے جہاں پر یہ ساری فضائل سے وہ محروم ہوتا ہے وہیں پر ایک قرآن سے اعراض کرنے والا، قرآن سے منہ موڑنے والا، قرآن کو اپنے سے دور رکھنے والا، وہ اللہ کی وعید کا بھی شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے، اور یہاں پر ذکر سے مفسرین کرام نے قرآن کو مراد لیا ہے، اور بھی دیگر اذکار بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن، اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، لہذا جو اس ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا، اور اس زندگی سے مراد برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں۔ لہٰذا یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ ایک قرآن کے ساتھ ہم نے سوتیلا پن اختیار کیا ہوا ہے،
اور ہمارے نوجوان طبقہ بالخصوص جن کے پاس کرنے کے لیے ان کے پاس جو خون ہے، ان کے پاس جو طاقتیں ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیا وہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ وہ انگریزی جو غیر کی زبان ہے، جو ایک ایسی زبان ہے جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اردو ہو یا انگلش ہو یا بہت ساری زبان لوگ سیکھتے ہیں، پھر عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ عربی بھی ایک زبان ہے جس طرح سے دوسری زبانیں ہیں، لہٰذا سیکھنا آسان ہے، بس جذبہ چاہیے، شوق چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زبان سے محبت چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان ہے۔ اس سے ہماری ایمانی طور پر محبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور اس زبان کو سیکھنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ ہو حوصلہ بلند کامل ہو شوق بھی، وہ کون سا کام ہے جو انسان نہ کر سکے؟ ہم سب کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان اس کام کو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آخر میں ہم اپنے سے اور اپنے تمام سننے والے بھائیوں سے، بزرگوں سے اور خواتین سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ ہرگز سوتیلا پن کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کا احترام کریں، اور اس کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس کو طاقوں میں سجائیں لیکن ساتھ ساتھ اس کا حق بھی ادا کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین بہت طرح کے فوائد ہم سب کو عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دلوں کا بہار بنا دے۔ یعنی بہار کے موسم میں لوگ ٹور میں جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کو سکون ہو، ذہنی سکون محسوس ہو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہار کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ قرآن میں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، جس سے مجھے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے سکون محسوس ہو، اور ربیع قلبی وجلاء ہمی، اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، میرے جو اداسی ہے ہمارے اندر اس کو بھی دور کر دے، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچا۔ تو یہ قرآن انسان کے دلوں کے لیے سکون ہے۔ انسان جو اس کو پڑھتا ہے اور حقیقت میں جس کو اس قرآن کو پڑھنے کا مزہ جس نے لے لیا ہے، یقیناً وہ کبھی بھی اس قرآن کو نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے سے دور رکھے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ اور جو لوگ قرآن سے نابلد ہیں، جو لوگ قرآن نہیں سیکھیں، اے اللہ ان کو بھی قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ سیکھ چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی غفلت میں ہیں، اے اللہ ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، انہیں بھی قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے نونہال ہیں، اے اللہ ان بچوں کے اندر بھی قرآن کی محبت پیدا کر دے، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی قرآن کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے دنیاوی رسوائیوں سے بچا لے، اور ہمیں دنیاوی اخروی ہر قسم کی عزت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔